والا تشریف لائیں اور اپنے پرمخ خطاب سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ہمارے درمیان آصف بھائی اور جناب شکیل بھائی اور عارف بھائی یہ تمام لوگ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سب کا بھی استقبال ہے، خیر مقدم۔ برورہ الماس پاک سے جناب حافظ نصرت صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آ چکے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ جو حضرات مہمان خانے کی طرف ہیں یا باہر کھڑے ان سے نہایت ادب سے گزارش ہے، ہمارا پروگرام اپنی شباب پہ پہنچ چکا ہے اور ہمارے دوسرے مقرر کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان نیدورہ سے ریاست علی صاحب کے فرزند تشریف لائے، اپنے چینل کے ذریعے سے ہم ان کا بھی استقبال کریں۔ یہ چل نہیں رہا ہے وہ۔ نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عز وجل في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال عز وجل إلهكم إله واحد وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله ومولانا العظيم۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ زے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، زے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں، اور دل میں ہوں یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہوں یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ اور نبی کے بعد دنیا میں صحابہ سب سے اچھے ہیں، نبی کے بعد دنیا میں صحابہ سب سے اچھے ہیں، انہی اچھوں کو گر اچھا کہا جائے تو اچھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز شعراء کرام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، تمام حاضرین مجلس،
سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں، اس دینی مجلس میں آنے کی توفیق بخشی۔ قابل مبارکباد ہیں جناب حافظ شاہد صاحب اور آپ کے تمام رفقا، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں آپ کا تعاون کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ عنوان سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے درمیان پیش کی جائے۔ ابتدا میں ان معزز علماء کرام کے اعزاز میں اور دور دراز سے تشریف لائے معزز حضرات کے حوالے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامجین رسولا۔ 28ویں بارے میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامجین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ ان پڑھوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ گویا اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں کہ وہاں اپنا رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامجین رسولا، مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر اہل نظر حضرات تشریف فرما ہے، میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں۔ مکہ والے جب بیمار ہوتے تھے، مکہ والے جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کرتے ہوں گے نا کہ نہیں؟ اس وقت جو بھی طریقے رائج تھے ان طریقوں کے مطابق اپنا علاج تو کرتے ہوں گے نا؟ جو بھی طریقے رائج تھے، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو بھی طریقے رائج تھے ان طریقوں کے مطابق علاج تو کرتے ہوں گے۔ تو جو علاج کرے اسے معالج کہتے ہیں۔ معالج کو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر تو تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامجین، ان پڑھ تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان تو تیار کرتے ہوں گے نا؟ تو جو اس طرح کا کام کرے اسے انجینئر کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامجین، ان پڑھ تھے، شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا تازہ کلام لکھ کر لے جاتے۔ حضرت حسان بھی اس کے پاس اپنا کلام لکھ کر لے گئے۔ اس نے جب حضرت حسان کا کلام دیکھا، اس نے دیکھ کر کہا، حسان یہ قافیہ غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے هو الذی بعث فی الامجین، ان پڑھ تھے، ادیب تھے، ادیب تھے، خود کو عربی کہتے تھے، ہمیں عجمی کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اہل زبان صرف ہم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ میں ڈاکٹر بننے کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے، ادیب بنیے ضرورت ہے، میں نفی نہیں کر رہا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں، وہ ان مدارس والوں کے اعزاز میں عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے، میں نفی نہیں کر رہا عصری علوم کی،
بعض دفعہ کسی کی ایک بات کو لے لیا جاتا ہے, آگے پیچھے کی بات کو چھوڑ کر کلپ بنا لیا جاتا ہے اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں نفی نہیں کر رہا, ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے, انجینئر بنیے ضرورت ہے, لیکن ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے, انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے, شاعر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے, ادیب ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا ایک فن ہے, انجینئر ہونا ایک فن ہے, شاعر ہونا ایک فن ہے, ادیب ہونا ایک فن ہے. یہ سارے کے سارے فنون ہیں, جبکہ رب کے نزدیک علم ہے تو وہ علم وحی ہے. ان کے پاس علم وحی نہیں تھا, اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا. ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ شوکت میں اول, وہ رفعت میں اول, وہ عفت میں اول, وہ چاہت میں اول, وہ قدرت میں اول. وہ یوسف سے پہلے, وہ صالح سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال معلا, کمال تعالی, نگاہوں کی ٹھنڈک, نبوت کا تالا. وہ مقصود کون مکان آ گیا ہے, ہرا سے وصول فران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. رب کے نزدیک علم ہے تو وہ علم وحی ہے, ان کے پاس علم وحی نہیں تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا. اب ڈاکٹری علم بنے گا جب وہ وحی کے تابع آئے گا, انجینئرنگ علم کہلائے گا جب وہ وحی کے تابع آئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن دعویٰ کر رہا ہے, قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے, جو میرے سفینے میں آئے, جو میرے قرینے میں آئے, میں اسے دنیا کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. قرآن رحمتوں کا ایسا خزینہ ہے, ایسا خزینہ ہے. میرے بھائیوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں, قرآن رحمتوں کا ایسا خزینہ ہے, ایسا خزینہ ہے. اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے قرآن سے صرف ثواب چاہا نا, اسے صرف ثواب چاہا تو قرآن نے انکار نہیں کیا, ثواب مل گیا. ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے. اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف برکت چاہی نا, کہ دکان بنائیے برکت ہو جائے, مکان بنایا ہے برکت ہو جائے, تو قرآن نے انکار نہیں کیا, برکت ہو گئی. اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف حفاظت چاہی نا, کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لینے سے حفاظت ہوتی ہے, تو قرآن نے انکار نہیں کیا, حفاظت بھی ہو گئی. یہ جو ضمن چیزیں ہیں جب یہ ہو جاتی ہیں تو قرآن
جس مقصد کے لیے آیا ہے جب ہم اس مقصد پر آئیں گے تو وہ پورا کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ وہ پورا کیوں نہیں کرے گا؟ قرآن وہ پورا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ قرآن آیا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہدی للناس، اسے میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن سے اپنی دوری کر لی ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہم نے دور اپنے آپ کو کر لیا۔ دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ سکے، قرآن سمجھ سکے۔ قرآن سمجھنا دور کی، قرآن پر عمل کرنا دور کی بات، صرف قرآن پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ آج ہم اس لائق ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، جبکہ آقا کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ ہم سب پر علم کا حاصل کرنا فرض۔ علم سے مراد علم وحی ہے، دین کا بنیادی علم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے۔ جو شخص آج بغیر علم حاصل کیے، دین کا بنیادی علم حاصل کیے چلا گیا، یقین جانیے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور صرف اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ آقا کا فرمان ہے، آقا نے دو ٹک ارشاد فرما دیا، سختی سے وعید ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راعی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب ذمہ دار ہو۔ جو بھی تمہاری ماتحتی میں ہے، جو بھی تمہاری ماتحتی میں ہے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خادم، تمہارے نوکر، تمہارے چھوٹے، جو بھی تمہاری ماتحتی میں ہے، تم ان سب کی صحیح تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہو۔ کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے بڑوں نے تمہاری فکر نہیں کی، وقت رہتے تمہیں نہیں سکھلایا، وقت رہتے تمہیں نہیں پڑھایا، دین کا بنیادی علم تمہیں نہیں سکھلایا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اگر تم نے اپنے چھوٹوں کو نہیں سکھلایا تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، وقت رہتے ان کو نہیں سکھلایا، تو تمہاری پکڑ ہوگی، بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ آقا کا فرمان ہے میرے بھائیوں۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا بنیادی علم سکھلائیں۔ کسی وجہ سے اگر ہم نہیں سکھلا سکتے ہیں، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یا ہم نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو ایسے مدرسوں میں داخل کروائیے، ایسے مکتب میں داخل کروائیے جہاں ان کو دین کا بنیادی علم سکھلایا جائے۔ اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ خدمت حافظ شاہد صاحب انجام دے رہے ہیں۔ صرف اپنے بچوں کو ان کے مکتب میں، ان کے ادارے میں داخل کروا دیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ سکیں اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر، اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر اپنے بچوں کی فکر کی تھی اور حافظ شاہد صاحب کے مدرسے میں داخل کروایا تھا۔ یہ آقا کا فرمان ہے، اور یاد رکھیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، آقا سے لاکھ محبت قدم بھرے، آقا کی لاکھ اطاعت قدم بھرے، ہماری محبت ناکام ہے، ہماری اطاعت سب فیل ہے۔ آقا نے ارشاد فرما دیا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آقا فرماتے ہیں دو ٹک ارشاد ہے، دو ٹک ارشاد فرما دیا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ آقا فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ اکرام گھبرا جاتے ہیں صحابہ اکرام، اے اللہ کے رسول کون اتنا بدبخت ہوگا، کون اتنا بد نصیب ہوگا جو ایک طرف آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو،
ایک طرف آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور دوسری طرف آپ کا انکار بھی کرتا ہو. کون اتنا بد نصیب ہوگا, کون اتنا بدبخت ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دو ٹک ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے میری اطاعت کی, جس نے میرا کہا مانا, جس نے میرے فرمان پر عمل کیا, جس نے میری سنتوں پر عمل کیا, جس نے میرے کاموں پر جو میں نے بتلایا ہے اس پر عمل کیا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں. بات اتنی یقینی ہے کہ جیسے وہ کام ہو چکا ہے. آج ہم سے کوئی شخص کوئی کام کہتا ہے, اگر وہ کام ہمارے اختیار کا ہوتا ہے تو آج ہم اس کو اس طرح تو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی مطمئن رہو, سمجھ لو وہ کام ہو گیا. حالانکہ وہ کام ہوا نہیں ہے, لیکن اتنا یقین ہے اس کام کا کہ ہم کہتے ہیں سمجھ لو ہو گیا. اسی طرح آقا فرما رہے من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی, جس نے میرا کہا نہیں مانا, جس نے میرے فرمان پر عمل نہیں کیا, اس نے میرا انکار کیا. نبی کی نافرمانی نبی کا انکار ہے, اور جس نے نبی کا انکار کیا اس کو اپنا ٹھکانہ دیکھ لینا چاہیے. میرے بھائیوں, یہ میرا قول نہیں ہے, یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے, کسی مفتی کا قول نہیں ہے, بلکہ خود آقا کا فرمان ہے. کون آقا, کون فرما رہا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں. کون آقا؟ کسی بھی شخصیت کا تعارف جو ہوتا ہے نا میرے بھائیوں, کسی بھی شخصیت کا تعارف ہو اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے. تعارف کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا, تعارف ولادت سے شروع ہوگا اور وفات پر ختم ہو جائے گا. آپ کسی کا تعارف کروائیں, سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہاں پیدا ہوئے, فلاں جگہ پیدا ہوئے, فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ پروان چڑھے, فلاں جگہ تعلیم حاصل کی, فلاں جگہ پڑھاتے رہے, فلاں جگہ خدمت انجام دیتے رہے, فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی, فلاں جگہ اتنی عمر میں انتقال فرما گئے. کتاب بند, سوانح حیات مکمل. تعارف کا یہی طریقہ ہوتا ہے. کسی بھی شخصیت کا تعارف ہو اس کی ولادت سے شروع ہوگا اور وفات پر ختم ہو جائے گا. ایک میرے آقا کی ذات ہے, ایک میرے آقا کی ذات ہے. آپ کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. ایک میرے آقا کی ذات ہے. آپ کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا, عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. جس طرح آج ہم لوگ یہاں جلسہ سجائے ہوئے بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں جلسہ جس طرح سجائے ہوئے بیٹھے ہیں, میرے رب نے بھی 2 جلسے کیے ہیں. میرے رب نے بھی 2 جلسے کیے ہیں. پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا, مجھے بھی بلایا. پہلے جلسے میں آپ بھی تھے, میں بھی تھا. فرمایا الستو بربکم قالوا بلا, جلسہ ختم. دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا, نہ آپ تھے نہ میں تھا, نہ آپ تھے نہ میں تھا. صرف نبیوں کو بلایا, صرف رسولوں کو بلایا, صرف پیغمبروں کو بلایا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں, تمہیں کتاب بھی دوں گا, تمہیں حکمت بھی دوں گا, تمہیں تدبر بھی دوں گا, تمہیں فصاحت بھی دوں گا, تمہیں بلاغت بھی دوں گا, تمہیں امامت بھی دوں گا, تمہیں شرافت بھی دوں گا, تمہیں قیادت بھی دوں گا, تمہیں طہارت بھی دوں گا. لیکن سنو, ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا پیارا. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا حبیب. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا محبوب. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا امہ کا لال. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا پھر عبداللہ کا در یتیم. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا صدیق کا یار. ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا بلال کا غمخوار. آج میرے ساتھ عہد کرو, جب میرا محبوب آ جائے گا, جب میرا پیارا آ جائے گا, تم سب اس پر
ایمان لاؤ گے. یہ تھا میرے آقا کا مقام. آقا بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, آقا بھی نہیں آئے ہیں, لیکن میرے اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے. یہ تھا میرے آقا کا مقام. دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا, اس کے سامعین انبیاء, مقرر خدا, موضوع شان مصطفیٰ ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی ہے, سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درخشاں ہوا ہرا ستار, نور حق کا منارا ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, دل کی راحت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا. عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی, اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو, عمر ہو, غنی ہو, علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے, قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں, ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو, یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سکھارا ہمارا نبی. اس کو یاسی, مزمل, مدثر کہا, وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی. اس کو یاسی, جس کو واللیل رب نے قرآن میں پکارا, زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. میرے بھائیوں, اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام, سب سے بلند مقام, سب سے عرفہ مقام کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام, سب سے بلند مقام ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگوں, اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا, اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا, اتنا عرفہ بنا کر بھیجا, اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا لبھیلائیں تو عنادل چہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے. لوگوں, اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا, اتنا عرفہ بنا کر بھیجا کہ میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے, جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگے فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المؤمنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دے ذی نورین بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے مسلح دے صدیق بنے. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا, اتنا عرفہ بنا کر بھیجا. ذرا سوچو تو صحیح, جب آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے, آقا کی ذات اعلیٰ, آقا کی صفات اعلیٰ, آقا کا حسن اعلیٰ, آقا کا جمال اعلیٰ, آقا کے ساتھی بھی اعلیٰ. سوچو کتنے اعلیٰ ساتھی عطا کیے ہوں گے.
آقا کی ہر چیز اعلیٰ ہے. سوچو ساتھی کتنے اعلیٰ دیے ہوں گے. ساتھی کون؟ یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ سعد و سعید و ابو عبیدہ، یہ طلحہ و زبیر و معاویہ، یہ خالد و حمزہ و ابو ہریرہ. یہ سب میرے اللہ کے ایسے اعتماد یافتہ بندے ہیں جن کے حوالے دے کر ان جیسا بننے کا حکم کلام الہی میں آیا. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنتوں کا ثمرہ تھے. اللہ کے رسول نے اپنی محنتوں سے صحابہ اکرام کو کمایا تھا. صحابہ کون صحابہ؟ وہ جن کے بغیر انسانیت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، وہ جن کی بے لوث قربانیوں اور بے داغ وفاداریوں نے گلشن اسلام کو ہریالی عطا کی، وہ جنہوں نے عشق و سرمستی اور عہد و وفا کی اپنے خون جگر سے ایسی تاریخ لکھی کہ آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا. آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا، وہ مگر عالم حیرت سے گزر جاتے ہیں. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنتوں سے کمایا. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سروں پہ یہ ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پہ یہ داڑھی ہے، ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمارے درمیان دین اسلام موجود ہے. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے اور آپ کے خاطر. یہ وہ مقدس جماعت ہے. میرے بھائیوں، جس نے یوسف کو دیکھا اس نے پورے کاٹے، ہے نا؟ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے پورے کاٹے. جس نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کے پورے کٹ گئے. جس نے یوسف کو دیکھا اس نے پورے کاٹے مدہوشی میں. جس نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا. مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا. ہاں مدہوش تھے. جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، مدہوش تھے. جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجد بنا لیتے، مدہوش تھے. کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے. باپ کے مرنے کے بعد وہاں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے. کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بے ہوش تھے. آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا سے منسلک ہوئے تو ہوش آ گیا، آقا کے دامن سے جڑے تو ہوش آ گیا. اور ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے. سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. ہوش ایسا آیا. یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جس کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے درمیان دین پہنچا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب صحابہ اکرام کو ملتا ہے. اس لیے کہ امت تک دین پہنچایا صحابہ. امت تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں. اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج ہمارے درمیان دین نہ ہوتا، آج کچھ بھی نہ ہوتا. اسی چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہیں. بدر کے موقع پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ارشاد فرماتے ہیں. بدر کا موقع پیش آیا. ایک آخری بات رکھ کر اپنی جگہ لوں گا، وقت بہت قلیل ہے.
بس آخری بات، بدر کا موقع پیش آیا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اصحاب کے ساتھ میں بدر کے میدان میں شرکت کی۔ جس وقت وہاں پہنچے بدر کے میدان میں عشاء کا وقت ہو چکا تھا، پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے تیار کیے گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، خادم کو حکم دیتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، اگر حضرت ابوبکر آئے تو اس کو منع نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا، اتنا طویل آپ کا سجدہ تھا، اس کی وجہ سے آپ کی پگڑی مبارک زمین پر آ چکی تھی۔ آپ نے جس جگہ سجدہ کیا ہوا تھا وہ ریتیلی زمین تھی، اور وہ پوری کی پوری ریتیلی زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اتنا طویل آپ کا سجدہ تھا۔ آپ فرما رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، آپ فرما رہے تھے مولا یہ جو 313 میں لے کر آ گیا ہوں نا، مولا یہ جو 313 میں لے کر آ گیا ہوں نا، یہ مسافر ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں، یہ غریب الوطن ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی عرض نہیں کیا کہ ہم نہیں جاتے، ہم بھوکے ہیں، مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، انہوں نے کوئی عرض نہیں کیا، مولا 313 ہیں، تلواریں صرف 6 ہیں، مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا انہیں میں نے جہاں چلایا ہے چل پڑے ہیں، جہاں روکا ہے رک گئے ہیں، جہاں بٹھایا ہے بیٹھ گئے ہیں، جہاں سلایا ہے سو گئے ہیں، جو کہلوایا ہے بول اٹھے ہیں، مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا مشرکین نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، انہوں نے مجھ پر پھول برسائے ہیں، مولا مشرکین نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، انہوں نے میری راہوں میں پلکیں بچھائی ہیں، مولا انہیں لے کر آ گیا ہوں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، انہیں لے کر آ گیا ہوں، مولا تیری رضا کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مکان اپنے چھوڑ دیے، بیوی بچے اپنے چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مولا آج تیرا محبوب تجھ سے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر یہ نہ رہے یہ مٹ جائیں گے، مٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ کٹ جائیں گے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، آج تیرا محبوب تجھ سے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ یہ مقدس جماعت ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کسی کا دامن تھام لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ادنا سے ادنا صحابی کا بھی دامن تھام لو، ان کی اقتدا کر لو، وہ سفارش کر دیں، بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کے طریقے پر ہم کو اپنی زندگی ڈھالنے کے لیے ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔